کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ تب اس وقت چرواہے جلدی سے بیت لحم کو گئے اور مریم اور یوسف کو اور اس ننھے بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور دیکھ کر وہ بات بتائی جو اس بچے کی حق میں ان سے کہی گئی تھی۔ اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر تعجب کیا جو چرواہوں نے ان سے کہیں، پر مریم ان سب باتوں کو حفظ کر کے ان پر اپنے دل میں غور کرتی رہی۔ اور چرواہے ان سب باتوں کے لیے خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے جو انہوں نے ویسی سنی اور دیکھی جیسا ان سے کہا گیا تھا۔ اور جب اس کے ختنہ کرانے کے لیے 8 دن پورے ہو گئے تو اس کا نام یسوع رکھا گیا جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، آج ہم پاک ماں کلیسیا کے ساتھ مل کر مقدسہ مریم خدا کی ماں کی عید مناتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں امن کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ آج کے دن مسیح خداوند کا نام رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے یہ نیا سال دیا ہے، نئی برکت دی ہے، نیا دن دیا ہے، نئی زندگی دی ہے۔ تو آج ہم سب خدا کے حضور میں نئے سال کی شکر گزاری کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا سارا سال تو نے حفاظت کی، اب نئے سال میں بھی ہماری حفاظت کر، اور گزرے سال کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو آج نئے سال کے موقع پر میں اپنی ساری پاسٹر ٹیم کی طرف سے آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک کہتا ہوں۔ نئے سال کو اپنی زوردار تالیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیا سال ہمارے لیے برکت و رحمتوں کا ہو، ہمارے خاندانوں کو خوشحالی ملے، ہمارے نیک مقاصد پورے ہوں، اور ہمیں زندگی اور سلامتی ملتی رہے۔ یہ نیا سال آپ سب کے لیے خوشحالی اور برکت کا سال ہو، 2026 کا سال۔ آج کے دن ہم نئے سال کا آغاز مقدسہ مریم جو مادر خدا ہے، جو خدا کی ماں ہے، اس سے شروع کرتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں برکت کا ذکر کیا گیا ہے، اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون سے کہے کہ وہ میرے لوگوں کو اس طرح برکت دیں۔ اور نئے سال کے آغاز پر ہم سب کو خدا کی برکت کی ضرورت ہے۔ اے خدا، نئے سال میں ہمیں برکت دیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں تیری مرضی کو پورا کریں۔ اے خدا، ہمیں نئے سال میں تیری برکت کی ضرورت ہے تاکہ ہم ہمیشہ اپنے ماں باپ کے تابعدار رہیں۔ اے خدا، میں نئے سال کی برکت دے تاکہ ہم صحت مند زندگی گزاریں۔ اے خدا، میں نئے سال کی برکت دے تاکہ ہمارے روزگار میں خوشحالی رہے۔ اے خدا، ہمیں نئے سال کی برکت دے تاکہ میرے گھر میں برکت و سلامتی رہے۔ اے خدا، نئے سال کی برکت دے تاکہ میں تندرست زندگی گزاروں۔ اے خدا، نئے سال کی برکت دے تاکہ ہمیشہ میرا گھرانہ، خاندان، بچے ہمیشہ خداوند تیری مرضی کو پورا کرتے رہیں۔ اے خدا، نئے سال کی برکت دے تاکہ ہمیشہ تیرے کلام پر عمل کروں۔ اے خدا، نئے سال کی برکت دے تاکہ پورا سال میں تیرے گھر میں آیا کروں۔ اے خدا، نئے سال کی برکت دے تاکہ میں کسی کا نقصان نہ کروں۔ اے خدا، مجھے نئے سال کی برکت دے تاکہ ہمیشہ تیرا وفادار شاگرد بن کر زندگی گزاروں۔ اے خدا، مجھے نئے سال کی برکت دے تاکہ میں پوری دنیا میں امن و سلامتی کو پھیلا سکوں۔ اے خدا، مجھے نئے سال کی برکت دے تاکہ اپنی زندگی میں محبتوں کو بانٹ سکوں۔ اے خدا، نئے سال کی برکت دے تاکہ میں نفرتوں کو ختم کر سکوں۔ تو ہمیں نئے سال میں خدا سے برکت کی ضرورت ہے۔ نئے سال کے آغاز پر 2 باتیں بڑی خاص اہم ہیں۔ ایک، خدا سے معافی مانگنا، سوری کہنا کہ خدا، گزرے سال میں اگر میں تیری مرضی پوری نہیں کر پایا تو اس کے لیے میں سوری کہتا ہوں۔ اے خدا، اگر میں اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر پایا تو اس کے لیے میں گزرے سال کے لیے سوری کہتا ہوں۔ اگر تیرے گھر میں نہیں آ پایا ریگولر تو اس کے لیے سوری کہتا ہوں۔ اگر اپنے بہن بھائیوں کو پیار نہیں کر پایا تو اس کے لیے میں گزرے سال کے لیے سوری کہتا ہوں۔ اے خدا، اگر میری وجہ سے کوئی پریشان ہوا گزرے سال میں تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔
اے خدا اگر میں تیری مرضی کو پورا نہیں کر پایا تو اس کے لیے سوری کہتا ہوں۔ اے خداوند اگر میں محبتوں کو بانٹ نہیں پایا تو اس کے لیے سوری کہتا ہوں۔ اگر میں اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھا نہیں پایا تو اس کے لیے سوری کہتا ہوں۔ اگر کسی کے دکھ کو سمجھ نہیں پایا تو اس کے لیے سوری کہتا ہوں۔ اگر میں نے پوری توجہ سے کسی کی بات کو سنا نہیں تو اس کے لیے سوری کہتا ہوں۔ اے خدا جو مجھے کرنا تھا وہ کر نہیں پایا گزرے سال میں، اس کے لیے سوری کہتا ہوں۔ سارا سال اگر اے خدا میں کہیں نہ کسی جگہ پر تیری مرضی کو پورا کرنے میں ناکام رہا، یا تیرے ساتھ پیار نہیں دکھا پایا، یا اپنے ہمسائے کو پیار نہیں کر دکھایا، تو اے خدا گزرے سال کے لیے میں سوری کہتا ہوں۔ میں نے توجہ سے تیری باتوں کو نہیں سنا، تیری مرضی کو پورا نہیں کیا، اس کے لیے سوری کہتا ہوں۔ پہلی بات ہم نے خدا سے گزرے سال میں سوری بھی کہنا ہے کہ اگر کسی جگہ پر میں خدا کے ساتھ وفادار نہیں رہا۔ نئے سال کے لیے اے خدا میں تیری شکر گزاری بھی کرتا ہوں کہ اس کے باوجود تو مجھے پیار کرتا رہا۔ کسی نہ کسی جگہ پر میں نے تیری آواز کو نہیں سنا، تیری مرضی کو پورا نہیں کیا، تابع داری نہیں کی، مگر پھر بھی تو نے مجھے پیار کیا ہے، اس کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں۔ تو ہمیشہ مجھے معاف کرتا ہے، میں اس کے لیے تیرا شکر گزار ہوں۔ تو نے رزق دیا سارا سال، اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ تو نے صحت تندرستی دی، اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ تو نے ماں باپ دیے، اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ تو نے روزگار دیا، اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ ہمیں خدا کی شکر گزاری بھی کرنی ہے۔ کسی جگہ پر جہاں پر ہم نے غلطی کی اس کے لیے سوری کہنا ہے خدا کو، اور خدا کی شکر گزاری بھی کرنی ہے کہ خدا نے سارا سال 12 مہینے 365 دن خدا نے ہمیں سنبھالا، بچایا ہے اور ہماری ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے کہ خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ نئے سال کے لیے خدا سے برکت مانگنی ہے۔ اے خدا نئے سال میں تیرا وفادار بندہ رہوں، ہمیشہ محبت بانٹنے والا ہوں، ہمیشہ نفرت کو ختم کرنے والا بنوں، اپنوں کو پیار کرنے والا بنوں، دنیا میں امن سلامتی پھیلانے والا بنوں۔ ہمیں نئے سال کے لیے خدا سے برکت مانگنی ہے، پلان کرنا نئے سال کے لیے۔ اے خدا یہ میرا پلان ہے، ہمیشہ تیرے گھر میں آؤں گا، ریگولر تیرے کلام کو سنوں گا، اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گا، اپنے دوستوں کو پیار کروں گا اور کسی سے نفرت نہیں کروں گا، کسی کا نقصان نہیں کروں گا۔ ہم نے کچھ اس سال کے لیے پلان بھی کرنا ہے۔ اے خدا میں یہ کرنا چاہتا ہوں تو اس میں میری مدد کر۔ ہم نے پلان کرنا ہے کہ نیا سال ہم نے کیسے گزارنا ہے، ہم نے نئے سال کا پلان کرنا ہے، نئے سال کے لیے خدا سے برکت مانگنی ہے، نئے سال کے لیے خدا سے رہنمائی مانگنی ہے، اپنے گھر کے لیے برکت مانگنی ہے کہ خدا تو نئے سال میں 2026 کے سال میں میرے گھر کو اور مجھے برکت دینا تاکہ میں ہمیشہ تیری مرضی کو پورا کروں۔ آج جب ہم مقدسہ مریم مادر خدا کی عید مناتے ہیں تو مقدسہ مریم کے پاس خدا کا فرشتہ آتا ہے جبرائیل۔ اس نے کہا سلام اے مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو ساری عورتوں میں مبارک ہے، تو اس سے بیٹا ہوگا اور وہ حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ یہ خدا کی طرف سے فرشتہ جبرائیل آ کر مقدسہ مریم کو پیغام دیتا ہے اور مقدسہ مریم کو سلام کرتا ہے۔ اور کرسمس پر ہم نے مسیح خداوند کے جنم دن کو منایا۔ کلمہ متجسد ہوتا ہے، انسانی شکل اور وجود لیتا ہے اور دنیا میں آتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں جب مقدسہ مریم مادر خدا کی عید مناتے ہیں تو یہی جبرائیل فرشتہ جو مقدسہ مریم کو آ کر سلام کہتا ہے کہ تجھ سے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اور مسیح خداوند خدا ہے، کلمہ متجسد ہوتا ہے۔ مسیح خدا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، باپ اور میں ایک ہیں۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، باپ اور میں ایک ہیں۔ اور یوحنا کی اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو اس سے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اس لیے مسیح خداوند جو ہے خدا ہے اور کلمہ متجسد ہوتا ہے، اس لیے مسیح خداوند مقدسہ مریم کے ذریعے دنیا میں آتے ہیں۔ تو اس سے بیٹا ہوگا یعنی مقدسہ مریم جو ہے وہ ہمارے لیے اس کی ہاں جو ہے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں لے کر آتی ہے۔ مقدسہ مریم سے مسیح خداوند جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے مقدسہ مریم کیا ہے؟ مادر خدا۔ مسیح خداوند خدا ہے
اور مقدسہ مریم سے اس نے جنم لیا، اس لیے مقدسہ مریم جو ہے مادر خدا ہے، خدا کی ماں ہے۔ اس لیے ہم یہ احترام دیتے ہیں، یہ عزت دیتے ہیں مقدسہ مریم کو۔ اور جب ہم مقدسہ مریم کو مادر خدا ہونے کی عزت دیتے ہیں، مقدسہ مریم کو خدا کی ماں کہتے ہیں، یہ لقب دیتے ہیں، یہ عزت دیتے ہیں، یہ آنر دیتے ہیں، حقیقت میں ہم مسیح خداوند کو جو خدا ہے اس کو بھی قبول کر رہے ہوتے ہیں کہ مسیح خداوند جو ہے خدا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے جو انسان بن کر اس دنیا میں آیا ہے۔ اس لیے پاک کلیسیا آج کے دن مقدسہ مریم کو مادر خدا کا لقب دیتی ہے، مادر خدا قبول کرتی ہے، اور مقدسہ مریم خدا کی ماں کی آج عید مناتی ہے۔ ہم اپنے سال کا آغاز جو ہے مقدسہ مریم جو کلیسیا کی ماں ہے اس سے شروع کرتے ہیں۔ ہم اپنے سال کا آغاز اپنی ماؤں کی دعاؤں سے شروع کرتے ہیں کہ خداوند ہماری ماؤں کو سلامتی عطا کرے اور ہماری ماؤں کا سایہ ہمیشہ اولاد پر رہے اور ہمیں ماں کی دعاؤں سے پورا سال برکت ملتی رہے۔ جب مسیح خداوند صلیب پر تھا تو اس نے اپنے پیارے شاگرد یوحنا سے کہا کہ دیکھ تیری ماں۔ اس نے اپنی ماں کلیسیا کو دی ہے، اپنے پیارے بیٹے یوحنا کو دی ہے جو کلیسیا کو ظاہر کرتا ہے، یعنی مسیح خداوند کی ماں جو ہے وہ کلیسیا کو ملی ہے، ہم سب کو ملی ہے۔ اس لیے مقدسہ مریم مادر خدا خدا کی ماں ہے اور کلیسیا کی بھی ماں ہے، اس لیے ہم مقدسہ مریم سے سفارشیں کرتے ہیں۔ اور مقدسہ مریم کے کہنے پر پہلا معجزہ قانا جلیل میں ہوا جب مسیح خداوند نے خاندان کی پریشانی کو دور کیا، اس نے اپنی ماں کی سفارش پر یہ معجزہ کیا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ مقدسہ ماں جو خدا کی ماں ہے اس سے عقیدت رکھنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، عزت دینی ہے تاکہ ہم خدا سے برکات اور فضائل پاتے رہیں۔ مقدسہ مریم کے ہاں کہنے سے مسیح خداوند اس دنیا میں آتے ہیں۔ مقدسہ مریم نے تابعداری کی، خدا کی وفادار بندی رہی اور ہمیشہ خدا کی مرضی کو پورا کرتی رہی۔ آج کی انجیل پاک میں بھی جب چرواہوں کو پیغام ملا کہ تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، نجات دہندہ پیدا ہوا ہے، اور فوراً وہ جلدی سے بیت لحم میں گئے اور انہوں نے چرنی میں بچہ یسوع، اس کی ماں اور مقدس یوسف کو پایا۔ یعنی جہاں پر بچہ یسوع ہے وہاں پر مقدسہ ماں موجود ہے، اور جہاں پر مقدسہ ماں ہے وہاں پر بچہ یسوع ہے۔ جس کی زندگی میں مقدسہ مریم کی عزت ہے وہاں پر خدا جو ہے اس گھرانے خاندان کو برکت دیتا ہے، کیونکہ مقدسہ مریم جو ہے ہمارے لیے وسیلہ نجات بنی ہے۔ مقدس جون میری ویانی فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری جو برکات ہیں مقدسہ مریم کے ہاتھوں سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اس لیے ہم ہمیشہ مقدسہ مریم کا احترام کریں، عزت کریں، کیونکہ وہ مادر خدا ہے، خدا کی ماں ہے۔ اور آج کی انجیل پاک میں بھی کہ جیسے چرواہے جاتے بیت لحم میں، انہوں نے بچہ یسوع کے ساتھ مقدسہ مریم کو پایا۔ یسوع مسیح سے ملتے ہیں، مقدسہ مریم سے ملتے ہیں۔ جب ہم مقدسہ مریم سے ملتے ہیں تو یسوع مسیح سے ملتے ہیں۔ مقدسہ مریم کی ملاقات الصبات کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب الصبات مقدسہ مریم سے ملتی ہے تو وہاں پر بچہ یسوع اس خاندان کو برکت دیتا ہے، پورے گھرانے کو برکت ملتی ہے۔ الصبات روح القدس سے بھر جاتی ہے اور بچہ اس کے بطن میں خوشی سے اچھل پڑتا ہے، کیونکہ مقدسہ مریم کے ساتھ الصبات کی ملاقات ہوتی ہے اور مقدسہ مریم کے بطن میں بچہ یسوع ہے، اس پورے گھر کو برکت ملتی ہے۔ مقدسہ مریم سے ملاقات یسوع سے ملاقات کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب ہم مقدسہ مریم کو سلام کہتے ہیں تو خاص یاد رکھیں ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ فرشتے نے آ کر مقدسہ مریم کو سلام کیا خدا کی مرضی کے مطابق۔ وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا، خدا کا پیغام لے کر اور سلام لے کر۔ تو سال کے آغاز پر مقدسہ مریم جو مادر خدا ہیں خاص طور پر اس عید مناتے ہیں، مقدسہ مریم سے سفارشیں کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں امن کا دن منایا جاتا ہے، تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کا ہماری زندگی کا مقصد امن کو پھیلانا ہے۔ ہمارا مسیح خداوند امن کا شہزادہ ہے، وہ امن کا پیغام لے کر آیا ہے، وہ زندگی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ ہم بھی لوگوں کے لیے امن کا پیغام لے کر جائیں، سلامتی کا پیغام لے کر جائیں، خوشی کا پیغام لے کر جائیں، اپنی زندگیوں سے، اپنے اچھے کردار سے، اپنے نیک عادات سے امن پھیلائیں، محبت کا پیغام دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسیح خداوند یسوع مسیح جو بچانے والا ہے، نجات دہندہ ہے، ہمیشہ اس پر ایمان رکھیں۔ آئیں سال کے آغاز پر خدا سے برکت مانگیں کہ خدا گزرے سال میں جو غلطیاں ہوئی ہیں میں اس سے معافی مانگتا ہوں اور نئے سال کے لیے تجھ سے برکت مانگتا ہوں تاکہ ہمیشہ تیرے ساتھ وفادار ہوں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔
Amen.